السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو اللہ کے تقوی اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے اور اس سے ڈرنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ آج کے اس پہلے خطبے میں سورۃ البقرہ کی چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بعض قوموں کے گمراہ ہونے کا اور اپنے نبیوں کے دکھائے ہوئے راستے سے ہٹ جانے کا ایک سبب بیان فرمایا۔ موضوع یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ منسوب کرتے، ان نیک ہستیوں کا آخرت میں حساب کتاب میں ان لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا، کن کو فائدہ ہوگا، کن کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رہنے والے لوگ، چاہے مشرکین مکہ ہوں، چاہے اہل کتاب ہوں جو یہود تھے اور نصارہ تھے، یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت احترام کرتے تھے، اور تینوں ان کو اپنا بڑا اور اپنا بزرگ سمجھتے تھے، اپنا جد سمجھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہے، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ تو یہود کو اس بات پہ فخر تھا کہ ہم بڑی اونچی قوم ہیں اور بڑی اللہ کی پسندیدہ قوم ہے، کیونکہ ہماری نسبت ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے ساتھ ہے۔ اسی طرح دیگر اقوام بھی۔ ان آیات میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح انداز میں، کہ قرآن کا انداز ہے ہی بڑا بے تکلف اور واضح، ان کے اس نظریے کو اور اس عقیدے کو رد کر دیا۔ کہا کہ تم صرف ان سے اپنی نسبت جوڑ کر اور کہتے ہو کہ وہ کیونکہ بہت نیک تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں بڑی مصیبتیں اٹھائی تھیں، تو اس کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے۔ ذرا نظریہ اور عقیدہ سمجھ لیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے دین کی بڑی خدمت کی، حضرت ابراہیم نے جہاد کیا، حضرت عیسیٰ نے مصائب برداشت کیے، نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ کہ ہم بخشے جائیں گے۔ قرآن اس عقیدے اور اس نظریے کو قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 میں، فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ جن کے نام لے کر تم خوش ہو رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ ان کے مقام کی وجہ سے تم بخشے جاؤ گے، تو پھر سن لو کہ وہ جو امت تھی، وہ جو قوم تھی، وہ جو افراد تھے، وہ گزر چکے۔ کس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے؟ ابھی وضاحت کروں گا، اس سے پہلے والی آیات پڑھوں گا۔ حضرت ابراہیم،
حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، چونکہ بالخصوص یہ آیات یہودیوں کو خبردار کر رہی ہیں، اور یہودی ان تینوں کو اپنا بڑا مانتے تھے، انہی کی نسل میں سے تھے بھی، کوئی شک نہیں، بنی اسرائیل۔ فرمایا تلک امۃ قد خلت، کہ جن پہ تم فخر کر رہے ہو وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہیں جو عمل انہوں نے کیے تھے، اور تمہارے لیے وہ عمل ہیں جو تم کر رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل وہ کیا کرتے تھے ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ قیامت کے دن تم سے کہا جائے اچھا بتاؤ حضرت ابراہیم نے کیا کیا، تم بتاؤ حضرت ابراہیم نے یوں بت توڑے، حضرت ابراہیم نے یہ جہاد کیا، فلان کیا، اور جواب سننے کے بعد کہا جائے ٹھیک ہے تمہیں بخش دیا، اور یہ نہ پوچھا جائے تم نے کیا کیا تھا۔ اگر ابراہیم اتنے اچھے تھے اور تم انہیں جانتے تھے اور ان کو اپنا بزرگ کہتے تھے تو تم نے کیا اثر لیا ان سے؟ اگر تم نے ان سے اثر نہیں لیا تو صرف ان کے اعمال بتا کے تم جنت میں چلے جاؤ، ان کی نسبت کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ، ایسا نہیں ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک سادہ سی مثال، کہ کوئی بندہ اگر نوکری کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جائے اور اس سے پوچھا جائے مثلا آپ کے میٹرک میں کتنے نمبر تھے، آپ کے میٹرک میں کتنے نمبر تھے، اور وہ جواب میں کہے میرے دادا کے 80% تھے، کہ ماشاءاللہ لائق گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، تو اتنے لائق دادا کا آپ نے کیا اثر لیا، آپ نے کتنے نمبر لیے، اور وہ کہے کہ میرے نانا کے 85% آئے تھے، کہ بھائی نوکری نانا کو نہیں دینی، جو نانا نے نمبر لیے تھے ان کو فائدہ ان کو ہوگا اگر وہ آئے اپلائی کرنے کے لیے، تم اپنے بتاؤ۔ کہتا ہے میرے ابا نے 90% لیے۔ خود یہ جواب بتا رہے ہیں کہ خود نالائق ہے، ورنہ پہلے اپنے بتاتا۔ کچھ لوگ اسی فارمولے پر جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ سوال کرے گا تم نے کیا کیا، کوئی کہے ہمارے نبی اتنے عظیم ہیں، نبی اتنے عظیم تھے تو تم نے کیا اثر لیا۔ اب میں اس کو اپلائی کر رہا ہوں، چونکہ قرآن کی آیات کے اصول ابدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تم نے کیا کیا، میں جی مولا علی کو مانتا تھا، خوب مولا علی کو مانتے تھے تو تم پر کیا اثر ہوا، مولا علی کے تو فرامین موجود تھے تمہارے پاس، تم نے کیسی زندگی گزاری، کہے گا میں مولا حسین کو مانتا ہوں، تم مولا حسین کو مانتے ہو، تم بتاؤ تم نے کیا کیا۔ اگر تم نے نہیں اثر لیا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کام انہوں نے کیے وہ ان کے لیے اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کیے، اگر ان سے اثر لیا ہے کام تمہارے ویسے ہی ہیں ٹھیک، ورنہ ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو انہوں نے خدمات کی تھی اللہ کے دین کی، انہوں نے جہاد کیے تھے، تم سے سوال نہیں ہوگا کہ تم ان کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیا کرتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب میں گزشتہ 2 یا 3 آیات پڑھ رہا ہوں تاکہ اس آیت کا معنی اور واضح ہو جائے کہ یہ کس بات کے نتیجے میں اللہ فرما رہا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 131، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہوگا جو ابراہیم کے آئین، ابراہیم کے قانون، یعنی جو وہ دے کر گئے تھے ایسے زندگی گزارو، کون ہوگا جو ابراہیم کے آئین سے بیزاری کرے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو فریب دیا، ابراہیم کے آئین پر عمل نہیں کر رہا، ویسے لگا ہوا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کون تھے ابراہیم؟ بے شک ہم نے دنیا میں بھی ان کو منتخب کر لیا تھا اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے، اللہ کے صالح بندوں میں سے ہوں گے۔
بنیادی صفت کیا تھی ابراہیم کی؟ یہ وہ صفت ہے جو پورے اسلام کا، پورے دین کا نچوڑ ہے، لب لباب ہے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ صفت ہمارے اندر کتنی پائی جاتی ہے۔ ورنہ اللہ کے نیک بندوں کی تعریفیں کر کے اور اس پر خوش ہو کر قرآن کے اس فارمولے کو نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ بنیادی صفت اللہ ابراہیم کا تعارف کرواتے ہوئے ایک صفت بیان فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 132 ہے۔ کیا تھا ابراہیم؟ کیا تھے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم کو اس کے رب نے کہا اپنے رب کے سامنے تسلیم ہو جا، انہوں نے فوراً کہا میں رب العالمین کے سامنے تسلیم۔ یہ نچوڑ ہے اسلام کا۔ اللہ کی نافرمانیاں کرنا اور دوسری چیزوں کو بہانے بنانا کہ اس طرح ہم چلے جائیں گے، بخشے جائیں گے، باطل ہے۔ قرآن مجید اس پہ کراس لگاتا ہے۔ دین آیا ہی اس لیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے 132 نمبر آیت میں، 33 نمبر آیت میں، ام کنتم شہداء ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم نے، پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی 130 تھی، اسلمت لرب العالمین 131 تھی، 132 ہے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی آئین کی وصیت کی کہ میرے بعد اسی اسلام پہ رہنا، اللہ کے سامنے تسلیم رہنے والے مزاج پر رہنا۔ ویعقوب، اور یعقوب نے بھی کیا کہا؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے قانون زندگی چن لیا ہے، دین چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس ہرگز نہ مرنا، یعنی تمہیں موت نہ آئے سوائے ایک حالت کے، اور وہ حالت یہ ہو کہ تم اللہ کے سامنے تسلیم اور فرما برداری کی زندگی گزار رہے ہو، اس حالت میں مرنا۔ اور موت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے کب آئے گی، یعنی انسان کو بغیر دیر کیے گناہوں کو ترک کر کے ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ جب دنیا سے جائے تو کہنے والے کہیں، جاننے والے کہیں اللہ کا نیک بندہ تھا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس سے کوئی یہ نہ کہے سن کے اچھا مسلمان مرنا، شکر ہے ہم تو مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ والا مسلمان کہنا ہی نہیں چاہ رہا۔ مسلم اپنے ایکچول میننگ میں یعنی اللہ کے سامنے تسلیم، اور اسلام یہی ہے، الاسلام هو التسلیم۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے آگے تسلیم ہو جانا، سرنڈر ہو جانا، سرکشی نہ کرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تو انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اور آباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ابراہیم اور اسماعیل، یہ سب ان کے نام لیے جا رہے ہیں جن بزرگوں پہ یہ فخر کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے۔ الہا واحدا، جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے آگے تسلیم ہیں۔ یہ اللہ ان آیات میں سنا رہا ہے ان کو جو ان ہستیوں کو اپنا بڑا سمجھ کے بڑے فخر کرتے تھے۔ اور اگلی آیت وہی ہے، اللہ یہ بیان کر کے ان کی باتیں کہ دیکھو ان کا ہم و غم کیا تھا، اپنی اولادوں کو بھی کہہ رہے تھے اللہ کے آگے جھکے رہنا، اور تم اپنی زندگیاں دیکھو کیسی گزار رہے ہو۔ پھر فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ ان کے لیے اور تمہارے لیے وہ جو تم کر رہے ہو، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو انہوں نے عمل کیے تھے تمہیں بونس نہیں ملے گا، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے دادا نے کتنے نمبر لیے اور تمہارے نانا نے اور تمہارے ابا نے کتنے، تم سے پوچھا جائے گا تم نے پیپروں میں کیا لکھا تھا، اور وہ جو نیک اور لوگ تھے وہ جو تعلیمات تمہیں دے کر گئے تھے تمہاری زندگیوں میں ان کا کتنا عکس نظر آتا تھا۔ آج ہم اپنے ملک کے معاشرے کو دیکھیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کا اس معاشرے میں مجموعی طور پر کتنا عکس نظر آتا ہے۔ رسومات نظر آتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں کچھ اور دکھائی دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس جگہ پر آ کر کھڑا ہے کہ جس کا اثر سب
فیل کر رہے ہیں. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے ہیں اور آگے بھیجے. اللہ تبارک و تعالی غور و فکر کی اور عبرت کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. صلوات پڑھیں. دوسرے خطبے میں تکرار کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر، پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ سب کو تقوی الہی، خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشادات گرامی میں سے ایک اس طرح سے روایت ہوا: اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم. میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات کی کہ اپنے کاموں کو منظم کرو، اپنی زندگیوں میں ڈسپلن پیدا کرو. اور آپ دیکھ لیجئے یہ ڈسپلن اور نظم ایسی چیز ہے کہ جس قوم میں بھی ہو وہی قوم آگے بڑھتی ہے، اور بے نظم اور بد نظم قومیں ان کے معاشرے افراتفری کا شکار رہتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ تقوی نامطلوب نقصان دہ چیزوں سے بچنا، یہ اس کا لغت کا معنی ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا جو آپ کی اس پروڈکٹ کو خراب کر سکتی ہیں، اس کی کوالٹی نیچے لا سکتی ہیں، اور وہ تمام کام کرنا جو اس آپ کی بنائی ہوئی چیز کو بہترین بنا دیں گے. یہ تقوی کا معنی ہے. اور شریعت اسلام میں تقوی کا معنی ہے وہ تمام کام جو اللہ کے سامنے آپ کے مقام کو گراتے ہیں ان سے بچنا، اور وہ تمام کام جو آپ کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، آپ کے مقام کو بلند کرتے ہیں، ان کاموں کو کرنا. اسی لیے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ محترم اللہ کے پاس وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اشارہ کر دوں دوران خطبہ نماز پڑھنا. توجہ کیجیے، یہ جو نماز جمعہ کے 2 خطبات ہیں یہ 2 رکعات کے بدلے میں ہوتے ہیں، اور ان میں ان کے آداب میں یہ بتایا گیا ہے کہ خاموشی سے بیٹھ کر خطبات جمعہ کو سنا جائے اور کوئی کام نہ کیا جائے. بعض مومنین مثلا نماز وغیرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اور جو چیز سنی ہوئی ہے یا پڑھی ہوئی ہے کوئی ذکر شروع کر دیتے ہیں فلان، وہ سب خطبات سے پہلے یا نماز جمعہ کے بعد. خطبات کے دوران سب سے افضل اور سب سے زیادہ اجر و ثواب کا کام وہ توجہ کے ساتھ خطبات کو
سننا ہے، چونکہ باقی چیزوں کا ٹائم پھر آپ کے پاس ہوگا. یہ خطبات ہفتے میں صرف ایک مرتبہ ان کا وقت ہوتا ہے. میں چند نکات نوٹ کر کے لایا ہوں کہ انشاءاللہ میں اشارے کرنا چاہوں گا. پھر آپ کو عرض کروں کہ جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا قرآن ہے، جو ہمارے فرامین محمد و آل محمد ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ سنیں اور کہ ہمیں ثواب ملا، اجر ملا، اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے فلاں. اس نقطے کو میں بار بار عرض کرتا ہوں، اس نقطے کو اچھی طرح سمجھیں. اگر آپ حقیقی دین پر عمل کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اثرات، اگر آپ اطاعت کر رہے ہیں انہی باتوں کی جو بتائی گئی ہیں، تو اس کے اثرات آپ کو اسی دنیا میں اپنے معاشرے میں نظر آئیں گے. ہرگز اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کے اثرات صرف آخرت میں ملیں گے. اسلام، اللہ کے نبی کا لایا ہوا قرآن کا بتایا ہوا اسلام اسی دنیا میں عزت کا وعدہ کرتا ہے، دوسروں کے سامنے ذلیل ہونے کا وعدہ نہیں کرتا. جس طرح مثلا ابھی IMF کے سامنے ذلیل ہے. توجہ کیجیے، اسی دنیا میں عزت کا وعدہ کرتا ہے، اسی دنیا میں نعمتوں اور وسائل کی فراوانی کا وعدہ کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ صرف دعاؤں پہ اور وظیفوں پہ کام نہ رکھا جائے اور انہیں عمل کا اور محنت کا اور پلاننگ کا آلٹرنیٹ نہ سمجھا جائے اور ایمانداری کا آلٹرنیٹ نہ سمجھا جائے کہ زندگیوں میں بے ایمانی ہو رہی ہو، دعاؤں میں اللہ سے ترقی مانگی جا رہی ہے. خود اپنے جب باری آئے تو 2 نمبری کی جا رہی ہو، لیکن جو بڑے 2 نمبر اوپر بیٹھے ہوئے ان سے نجات کی دعائیں مانگی جا رہی ہوں. ایسی دعائیں ایسی قوموں کے منہ پہ ماری جاتی ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا، کیونکہ اللہ ان سے یہ فرما رہا ہوتا ہے کہ جو کام کرنے کا تمہیں کہا تھا وہ تو کرتے نہیں ہو، اور جب اس کے نتیجے نکلتے ہیں جو میں نے رکھے ہیں کہ اس کام کا یہ برا نتیجہ نکلے گا، جب نتیجے نکلتے ہیں پھر آ جاتے ہو دعائیں مانگنے کے لیے. یہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم خود اپنے اس رویے کو تبدیل نہیں کرتے. خود اپنے اس رویے کو تبدیل نہیں کرتے. 16 ذی القعدہ روایات کے مطابق 6 ہجری صلح حدیبیہ کا دن. ایک نقطہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ حدیبیہ ایک مقام ہے مکہ سے تھوڑی دور. اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اللہ کے نبی نے ایک خواب دیکھا تھا، تشریف لائے، مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. مذاکرات شروع ہوئے، کئی لوگ آئے مذاکرات کے لیے. آخری بندہ جو آیا سہیل ابن عمرو، بعض شرائط پر اتفاق ہو گیا. شرائط بہت سخت تھی، اتنی سخت تھی کہ اللہ کے نبی کے جو ساتھی تھے شدید ٹینشن میں تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اللہ کے نبی نے بہرحال بعد میں جو حکم دیے، بالآخر اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے اطاعت کی. کچھ نے بیچ میں باتیں بھی کی، لیکن اینڈ کیا ہوا؟ مانی اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ہی مان. وہ صلح کی شرائط قبول کر لی. اب جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، جس کو بظاہر وہ سمجھ رہے تھے ہم تو ناکام ہو کے واپس جا رہے ہیں، نہ ہمیں کعبے میں داخل ہونے دیا گیا، اور صلح بھی ان شرائط پہ کی ہے کہ جو معقول ہی نہیں لگ رہی. اگر مکے سے کوئی مسلمان ہو کے آ جائے تو رسول اللہ پابند ہوں گے واپس کرنے کے لیے، لیکن اگر رسول اللہ کا کوئی ساتھی واپس چلا جائے مکہ میں تو وہ واپس نہیں کریں گے. اب یہ کوئی سمجھ آتی ہے بات؟ نہیں سمجھ آتی. لیکن اس میں ایک نکتہ ہے کہ اگر لیڈر اور رہنما جس پر تمہارے شعور اور بصیرت نے گواہی دے دی ہے کہ یہ مخلص ہے، تو پھر ہو سکتا ہے میدان میں ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ جو
اس بات پر عمل کرنا پاسبل نہ رہے جو چلتے ہوئے کی گئی تھی. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ایسے حالات پیش آ جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم اپنے لیڈر سے یہ کہو گے کہ جب گھر سے چل رہے تھے تو آپ نے یہ بات کی تھی, یہاں پہ آ کے اب دوسری بات کر رہے ہیں, آپ کیسے لیڈر ہیں؟ دشمن ہمیشہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے میدان میں قوموں میں جھگڑا پیدا ہو جائے. اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے اس ساری مشکل کے باوجود بات مانی, اور ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے, سورہ فتح نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا عظیما. اے رسول, ہم نے آپ کو فتحا مبینا, ہم نے آپ کو واضح اور روشن فتح عطا کر دیے. یہ فتح کیوں عطا ہوئی؟ یہ گویا انعام تھا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا. لیکن اللہ ہی کہ نبی کا وارث میدان صفین میں کس لیے جیتی ہوئی جنگ کی صورتحال خراب ہوتی ہے کہ جب اپنے لوگ اطاعت کی بجائے دشمن کے بچھائے ہوئے مکر اور فریب کے جال میں آ جاتے ہیں اور ظاہری تقدس قرآن کے کا دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اطاعت علی سے انکار کر دیتے ہیں. بس اگر کسی قوم کو کائنات کا بہترین لیڈر ملے لیکن ان کے اپنے فلسفے ہی ختم نہ ہوتے ہوں, وہ قوم کبھی بھی بڑے امتحانوں کو, دشمنوں کے فتنوں کی چالوں کو ختم نہیں کر سکتی. پاکستان میں بھی توجہ فرمائیے, چاہے ہم بطور شیعہ قوم بات کریں اور چاہے بطور پاکستانی قوم بات کریں, جب تک ہمیں ایک قوم بننا نہیں آتا, ہر معاملے میں ہم تقسیم ہیں. جب تک ایک قوم بننا نہیں, لیڈر کی اطاعت کرنا بات کی بات, پہلے ایک لیڈرشپ پہ کٹے دو. جب تک یہ نہیں ہوتا کبھی بھی نہ سمجھیں کہ یہ مشکلات حل ہونے والی, چاہے بطور شیعہ قوم چاہے بطور پاکستانی قوم. جس بھی جگہ سے آپ دیکھیں یہ مشکل جب تک حل نہیں ہوتی, ہم میں یہ شعور نہیں آتا اور ہم ایک قوم نہیں بنتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الٹے سیدھے تبصرے کر کے اور سن کے اور اپنوں میں لڑائی جھگڑے نہیں کروا دیتے, جب تک ہم یہ چیزیں نہیں چھوڑتے ہم ان فتنوں سے بچ نہیں سکتے. ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا, وقت تمام ہے, وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی مستحسن اچھا کام یہاں پر ہوا اسی مسجد میں, اور وہ یہ کہ یہاں سے انتظامیہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ مومنین خود آئیں اور مسجد کو صاف ستھرا کرنا ہے, صفائی کرنی ہے. تو بہت سارے مومنین آئے اور انہوں نے اس اللہ کے گھر کی صفائی میں حصہ لیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو بیت اللہ کی صفائی پر مقرر کیا تھا, تو یہ بہترین سنت جنہوں نے بھی ادا کی ان کو اس بات پر مبارکباد, اور اللہ تبارک و تعالی ان کا بہترین اجر جو اللہ کے شایان شان ہے وہ ان کو عطا فرمائے. شدید مہنگائی سے گزر رہا ہے پاکستان, بس آپ کو صرف اشارہ کروں گا, جن کو اللہ نے فراوان مال دیا ہے اگر قیامت کو مانتے ہیں تو وہ دیکھیں اپنے آس پاس کہ جن کی زندگیاں ڈسٹرب ہیں, اپنے مال میں سے ان کی ہیلپ کریں عزت دار طریقے سے. توجہ فرما رہے ہیں, ایک جملہ ہے قرآن کا, اللہ کہتا ہے کہ جو اپنے معاشرے کے محروموں کی فکر میں نہیں ہے وہ قیامت کو جھٹلانے والا ہے. اللہ کی نظروں میں چاہے خود رٹ لگائی ہو کہ میں قیامت کو مانتا ہوں, اللہ کے نزدیک وہ قیامت کے جھٹلانے والوں کی لسٹ میں ہے. پروردگار عالم قرآن مجید کے پیغامات کے سائے میں اور محمد و آل محمد کے پیغامات کے سائے میں زندگیاں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.